تلاوت ہوئی تھی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی۔ آپ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کریں اس مختصر سے وقفے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اس آیت کے عنوانات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کس قدر دلوں کے اندر اثر پیدا کرتی ہے، دلوں کی دنیا میں ہلچل مچا دیتی ہے اور سوئی ہوئی تقدیر کو بیدار کر دیتی ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کی ایک معجزانہ تاثیر ہے۔ پھر جب یہ کتاب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت ہوتی تھی تو اس کے اثر کا کیا کہنا کہ ان کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، اور ہمہ وقت ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے انوارات ان پہ مبذول ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر متوجہ تھیں۔ بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کے اندر درج ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہیں، جنہیں پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کو بنایا۔ تو ایک تو نبی علیہ السلام کا یہ کام بیان کیا کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا وصف بیان کیا وَيُزَكِّيكُمْ، ہر نبی اپنے امتی کے دلوں کو پاک و صاف اور دلوں کو مانچ کر صاف ستھرا اور روشن بناتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو پاک کرتے تھے۔ اب یہ دلوں کی پاکیزگی کا مسئلہ کیسے ہے؟ ایک تو قرآن مجید کے اندر اس قدر تاثیر اس کی تلاوت کے اندر کہ صرف تلاوت سن کر ہی دلوں کی میل، دلوں کے اندر جمی ہوئی کفر اور شرک کی تہیں ختم ہو جاتی تھی، اور دوسرا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ ایسی کیمیا اثر نظر تھی، ایسی اللہ نے نظر عطا کی تھی کہ دیکھتے دیکھتے ہی ہدایت کے طلبگار انسان، ہدایت کے متلاشی انسان فوراً
شہادت چاہتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان اور اسلام کی دائرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی قرآن مجید، اور دوسرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کتاب کے اندر بھی اور نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر بھی یہ تاثیر رکھی کہ دلوں کا تزکیہ ہوتا تھا، دلوں کی صفائی ہوتی تھی، دلوں کو پاکیزہ بنایا جاتا تھا۔ اسی علم کا نام حدیث کے اندر علم احسان رکھا، اور علم احسان ہی کو علم تزکیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو علم تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل علم اور اس کے اصول اور ضوابط ہیں، جن اصول اور ضوابط کے اندر رہ کر آج بھی علماء عارفین اور علماء ربانیین اولیاء کاملین کی مجالس میں بیٹھ کر دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی سے سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور انسان اخلاقیات کو اپنا کر عوام کے سامنے ایک حسین و جمیل شکل میں رونما ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا جبریل امین علیہ السلام نے کچھ سوالات پوچھے تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ من احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے، یعنی تزکیہ کیا چیز ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کے سامنے جب آئیں، آپ جب اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھیں، تو یہ خیال آپ کے دل کے اندر جم جائے کہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہو، تم اللہ کے اتنے نزدیک آ چکے ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنی مادی آنکھوں سے گویا کہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی زیارت کر رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس قدر اللہ ذوالجلال والاکرام کی استحضار کا، اللہ کی موجودگی کا یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرب کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے بندے کے اندر کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ دوسرا اسٹیج بتلایا، دوسرا مرحلہ بتلایا، احسان کا دوسرا معنی بتلایا۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، اس لیے کہ انسان عادی ہو چکا ہے مادی چیزوں کو دیکھنے کا، وجودی چیزوں کو دیکھنے کا، پریکٹیکل کو دیکھنے کا۔ اگر یہ
یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ذی جلال والاکرام کہ مثل کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے یقین آئے کہ اللہ ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا اللہ ہے. ٹھیک، آپ کے اور میرے جسم کے اندر روح دوڑ رہی ہے، جان دوڑ رہی ہے، یہ نظر نہیں آتی، لیکن ہر چلنے والے انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی روح دوڑ رہی ہے. آپ اور ہم اس کائنات میں کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اور کھلی ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں. اپنے ناک سے ہوا لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، اور پھیپھڑوں کو ہوا کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہوا کا ادراک تو کر سکتے ہیں، شعور میں تو آتی ہے کہ ہوا ہے، پر نظروں میں ہوا نہیں نظر آ رہی ہے کہ ہوا کیا چیز ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا، احادیث میں بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، نوری فرشتوں کی جماعت ہے، ان میں کچھ انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک ہر آدمی کے کندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں جو نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. ہر آدمی کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، تھامے رکھے ہوئے ہیں. زمین میں فرشتوں کی گردش ہوتی ہے، لیکن دوسرے فرشتوں کو تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ ہیں ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کے بارے میں اطلاع فرمائی ہے، اور قرآن کریم نے اس کی اطلاع دی ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس طریقے سے ہر آدمی برے سے برا بھی ہو، نیک سے نیک بھی ہو، وہ یہ ضرور پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. لیکن وہ شیطان مردود نظر نہیں آ رہا ہے. ہر آدمی جانتا ہے، شعور آدمی، کہ جس طرح انسانوں کی مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے، اسی طرح اللہ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں ہی کی طرح ان کا رہنا سہنا ہے. لیکن ہر ایک آدمی جنات کو دیکھ نہیں سکتا. تو کیا مطلب؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کے وجود ہی کا انکار کر دیں گے؟ ہے ہی نہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اس چیز کا یہ تو نظر نہیں آ رہی ہے، ہے ہی نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں لیکن نظر انسان کو نہیں آتی ہے. اسی طرح اللہ کے بارے میں آیا هو الاول والآخر والظاہر، ابتداء بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی. ابتداء ایسا کہ اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اور آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی رہے گا ہی نہیں. نہ کوئی نبی، نہ وزیر، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ مرید، نہ امام، نہ واعظ، نہ مقتدی، کچھ نہیں رہے گا. اللہ. سمجھ میں آگے بات؟ ظاہر اتنا کہ ہر چیز کائنات کی گواہی دے رہی ہے
اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے معیت اور قرب کے اعتبار سے بندے کے ساتھ ہیں، معیت کے اعتبار سے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے جرگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہ خیال نماز میں آئے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی طاعت اور بندگی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز، اللہ کے سامنے قیام اور قعود میں جب آؤ گے یہ سمجھ لو کہ کأنک تراہ، تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ گمان پیدا کرنا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت پیدا کرنے بھی لازمی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی چیز مانے نہیں کہ اللہ، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو کہ ایسی صفات ہیں کہ مخلوق ان صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا کہ جو انسان کی حد شعور سے باہر ہو۔ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے تعلیم الاسلام کتاب کے اندر ایک مثال دی ہے کہ رات کا اندھیرا ہے اور پھر اس پر سیاہ بادل ہیں، اندھیرے پر اندھیرا ہے، انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آ رہا ہے، اس اندھیرے میں ایک چیونٹی چل رہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ اس چیونٹی پر ہے، اور اللہ تعالی اس قدر قوت سماعت کے مالک ہیں کہ اس چیونٹی کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور بصیر اللہ تعالی ایسے ہیں کہ اس کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور علیم ایسے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں اس چیونٹی کے دل کے راز کو، اس کو جانا کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، ہر چیز کا ٹھکانہ بھی اللہ تعالی جانتے ہیں، اور کہاں یہ چیز ہے وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ میں رہتی ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال پیدا کرنا نماز میں، یہ خیال پیدا کرنا اپنی عبادت میں، اور یہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ سلسلہ تربیت چلا، یہ سلسلہ آگے بڑھا، تو صحابہ نے تربیت کی، تابعین کی، تابعین نے تربیت کی، تابعین کی، تابعین کی بھی تربیت کی، اس کے بعد آنے والے لوگوں کی، اور چلتے چلتے یہ تزکیہ اور علم احسان کا سلسلہ آج ہمارے اکابرین کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ آج پھر میں اپنی بات کو انکمپلیٹ سمجھ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، میں آپ کو کچھ دیکھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ مضمون ایسی وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس موضوع کو کور کیسے کروں، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، لہذا معذرت کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ۔